إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. اسم التفضیل اسم اشتق من فعل لیدل علی الموصوف بزیادۃ علی غیرہ وصیغتہ افعل غالباً. بس آج ہماری اسم تفضیل کے بارے میں ہے. اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ اس کے موصوف میں زیادتی پائی جاتی ہے غیر سے. اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے تاکہ اپنے موصوف کی زیادتی پر دلالت کرے غیر کی نسبت. یعنی اسم تفضیل بتاتا ہے کہ میرے موصوف میں یہ چیز زیادہ ہے دوسرے کی نسبت، میرے موصوف میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسم تفضیل کا جو صیغہ ہے نا وہ افعلو کے وزن پر آتا ہے غالباً. اسم تفضیل جو ہے یہ نہیں بنایا جاتا، مگر اسم تفضیل بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اسم تفضیل نہیں بنتا مگر آقا جان ثلاثی مجرد سے بنتا ہے یا اس سے جس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو. یعنی اسم تفضیل کی دو شرطیں ہیں، ایک تو ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم چاہتے ہیں اسم تفضیل کو بنائیں، کس سے؟ اس سے بنائیں جو مثلا ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید ہے، رباعی ہے، اس سے بنانا چاہتے ہیں. یا جناب علی کیا ہے میرا جان، اس میں رنگ اور عیب کا معنی ہے، بنتا نہیں. ہم بنانا چاہیں تو کوئی طریقہ کار ہے، کیونکہ اس میں تفضیل آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں تفضیل بنتا ہے ثلاثی مجرد سے، اور دوسری شرط یہ کہ اس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو. ٹھیک، قبول ہے. لیکن اگر کوئی ثلاثی مزید فی سے یا جس میں رنگ اور عیب کا معنی بنانا چاہے تو کوئی طریقہ ہے یا نہیں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی طریقہ کار ہے. اگر ثلاثی مزید فی سے یا جناب علی جس میں رنگ اور عیب کا معنی بنانا چاہیں تو طریقہ یہ ہے، پہلے ثلاثی مجرد سے آپ افعل و تفضیل بنائیں گے. ثلاثی مجرد سے آپ افعل و تفضیل بنائیں گے جو جناب علی دلالت کرے گا مبالغہ پر یا شدت پر یا کثرت پر یا مبالغہ پر. یہ آپ نا ثلاثی مجرد سے افعل و تفضیل بنا لیں گے ایک ایسے کلمے سے جو دلالت کرے شدت کثرت پر، ٹھیک ہے، مبالغہ پر. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس فعل کی جس سے نہیں بنا سکتے تھے اس کی مصدر کو منصوب ذکر کر دیں بطور تمیز. ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی اور جس میں رنگ اور عیب ہے. بنانا چاہیں اس میں تفضیل، بنتا تو نہیں تھا، بنانا چاہیں تو طریقہ یہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس میں تفضیل آپ بنا لیں ثلاثی مجرد سے جس میں جناب علی مبالغہ پایا جاتا ہو، کثرت پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، اور کثرت و شدت ہو. پھر جب اس سے بنا لیں گے افعل و تفضیل تو اس کے بعد اسی فعل کی جس سے نہیں بنتا تھا اس کی مصدر منصوب ذکر کر دیں بطور تمیز. یہ انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے آقا جان. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ فرماتے ہیں کہ اس میں تفضیل قیاسی طور پر فاعل کے لیے آتا ہے اور یہ جو ہے نا کبھی مفعول کے لیے بھی آیا ہے. اس میں تفضیل فاعل کے لیے آتا ہے جیسے عالم ہو، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی مفعول کے معنی میں بھی آ جاتا ہے جیسے آ رہا ہے مثلا اعذرو بمعنی بننا ہے معذوریہ، اشہر مشہوریہ، اشغل مشغولیہ.
یعنی مفعول کے معنی میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب علی ایک اور مطلب ہے جو کہ بڑا امپارٹنٹ ہے، مہم ہے، آپ عزیزوں کی توجہ کا طلبگار ہوں، وہ یہ ہے کہ اسم تفضیل کو استعمال کیسے کرنا ہے جی۔ اسم تفضیل کے استعمال کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اسم تفضیل یا جناب علی مضاف ہو رہا ہوتا ہے آگے، نمبر 1، یا اسم تفضیل کے اوپر کیا لگی ہوئی ہوتی ہے، الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ اسم تفضیل کا یہ ہے کہ یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اسم تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہوئے جی؟ 3۔ اسم تفضیل یا مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اسم تفضیل کے اوپر یا الف لام لگی ہوئی ہوتی ہے، یا اسم تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ 3 طریقے ہو گئے جی۔ اچھا، اسم تفضیل جب ہو رہا ہو نا مضاف آگا جان، اسم تفضیل جب آگے مضاف ہو رہا ہو تو یہاں 2 صورتیں جائز ہیں۔ کیا 2 صورتیں؟ اسم تفضیل کو مفرد لائیں، چاہے اس کا پیچھے والا جو موصوف ہے وہ تثنیہ ہو، جمع ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ مفرد لے کر آئیں، صرف اسم تفضیل کو، موصوف کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی جائز ہے کہ اسم تفضیل کو موصوف کے مطابق لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے، مطابق لے کر آ جائیں۔ اس کی انشاءاللہ مثال دیتا ہوں، یہ اس کی صورت ہے پہلی کی کہ اسم تفضیل جب مضاف ہو رہا ہو، جیسے زید افضل القوم، تو اسم تفضیل کی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ مفرد بھی لا سکتے ہیں چاہے موصوف تثنیہ ہو، جمع ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس صورت میں افعل و تفضیل کو موصوف کے مطابق لائیں گے، مفرد ہے تو مفرد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ دوسری صورت آگا جان کہ جب اسم تفضیل کے اوپر الف لام لگا ہوا ہوتا ہے تو واجب ہے اسم تفضیل کا موصوف کے مطابق لانا، واجب ہے۔ جب اسم تفضیل پر الف لام ہو تو موصوف کے مطابق ہونا اس کا واجب ہے۔ جیسے جناب انشاءاللہ پڑھتے ہیں زید الافضل، زید جو ہے وہ مفرد، الافضل بھی مفرد، الف لام والے کی بات ہے، مطابقت ہے نا۔ الزیدان الافضلان، زیدان موصوف جو ہے تثنیہ، الافضلان بھی تثنیہ، مطابقت لائی ہے۔ الزیدون الافضلون، زیدون جمع ہے، افضلون بھی مطابق لائے ہیں۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اس میں تفضیل پر الف لام لگا ہوا ہو تو واجب ہے موصوف کی مطابقت کرے، جیسا موصوف ویسا اس میں تفضیل۔ اگر موصوف مفرد ہے اس میں تفضیل مفرد ہوگا، موصوف تثنیہ اس میں تفضیل تثنیہ، موصوف جمع اس میں تفضیل جمع۔ کب؟ جب اس میں تفضیل پر الف لام لگی ہوئی ہو۔ اور تیسری صورت آگا جان کہ جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو جناب واجب ہے مفرد مذکر لانا، واجب ہے۔ یہاں آپ موصوف کو نہیں دیکھیں گے، موصوف جو بھی ہو، مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، ٹھیک ہے، جب افعل و تفضیل من کے ساتھ آ رہا ہوگا تو یہ جناب علی مفرد مذکر ہی رہے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب افعل و تفضیل من کے ساتھ آئے تو اس کا استعمال یہ مفرد مذکر رہتا ہے، موصوف جو بھی ہو، مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، اس کو نہیں دیکھیں گے، صرف مفرد مذکر رہے گا۔ کلیئر ہو گئی بات آگا جان کہ اس میں تفضیل کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں، یا جناب علی مضاف ہو کر آتا ہے، یا اس پر الف لام لگی ہوئی ہوتی ہے، یا من کے ساتھ آتا ہے۔ جب مضاف ہو کر آتا ہے تو موصوف کے مطابق بھی لا سکتے ہیں، مفرد بھی لا سکتے ہیں۔ جب اس پر الف لام لگی ہو اس میں تفضیل پر، موصوف کے مطابق لانا واجب ہے۔ تیسری صورت جب من کے ساتھ استعمال ہو افعل و تفضیل تو اس صورت میں اس کا مفرد مذکر لانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو 3 صورتیں بنی ہیں نا اس میں تفضیل کے استعمال کی، اس میں تفضیل کا فاعل ضمیر ہوتی ہے غالباً نا، اس کا فاعل ضمیر ہوتی ہے، اس میں تفضیل اس ضمیر میں عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر میں عمل نہیں کرتا ہے۔ مگر ایک مثال ملی ہے
جس میں اسم تفضیل کا فاعل اس میں ظاہر ہے. اکثر و بیشتر تو ضمیر ہوتی ہے نا، ضمیر اس کے اندر ہوتی ہے جو اس کا فاعل ہوتی ہے، لیکن بعض عربوں کے قول سے یہ بات ملی ہے، جو مثلا پڑھ رہا ہوں ما رأیت رجلا احسن فی عینی الکحل منہ فی عین زید، یہاں الکحل احسن کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس میں تفضیل جب اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے تو اس کی شرائط ہیں جو کہ انشاءاللہ مبادی میں یا اور بڑی کتابوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. میں بھی انشاءاللہ جب ترجمہ کر کے آتا ہوں نا تو اس کی طرف اشارہ کر دوں گا انشاءاللہ. عزیزو توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. اسم التفضیل اسم اشتق من فعل لیدل علی الموصوف بزیادت علی غیرہ. اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو تاکہ دلالت کرے علی الموصوف بزیادت علی غیرہ، تاکہ دلالت کرے کہ موصوف میں زیادتی پر دلالت کرے، علی غیرہ غیر پر. وصیغتہ افعل غالباً، صیغتہ صیغہ اسم تفضیل افعل ہوتا ہے غالباً. ولا یبنى الا من ثلاثی مجرد لیس بلون ولا عیب. ولا یبنى اسم تفضیل نہیں بنایا جاتا مگر ثلاثی مجرد سے جس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو. لیس بلون ولا عیب، رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو. نحو زید افضل الناس، زید لوگوں میں افضل ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو افضل ہے یہ کیا ہے جان، ثلاثی مجرد ہے اور اس میں رنگ اور عیب بھی نہیں پایا جاتا ہے. افضل. اچھا. فَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثَّلَاثَةِ، اگر 3 حرفوں سے زائد ہو. ہم نے کہا نا اس میں تفضیل بنتا ہے ثلاثی مجرد سے، لیکن کہتے ہیں اگر ثلاثی سے زائد ہو یا اور رنگ اور عیب کا معنی مثلا ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہے. فَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثَّلَاثَةِ، اگر وہ 3 حرفوں سے زائد ہے، او کان لونا اور عیباً، یا اس میں رنگ اور عیب پایا جاتا ہے. یجب ان کا جواب ہے یجب ان یبنا من الثلاثی المجرد ما يدل علی المبالغۃ والشدۃ او الکثرۃ. واجب ہے ان یبنا، اس میں تفضیل کو بنایا جائے، من الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے بنایا جائے جو دلالت کرے مبالغہ پر اور شدت پر یا کثرت پر، اس سے بنایا جائے. ثم تذکر بعدہ مصدر ذالک الفعل، پھر اس کے بعد مصدر کو ذکر کیا جائے، ذالک الفعل اس فعل کی مصدر کو ذکر کیا جائے، منصوباً علی التمیز، منصوب بطور تمیز کے اس فعل کی مصدر کو ذکر کیا جائے. کما تقولو، جیسا تم کہو گے. ہوا اشد استخراجا، ٹھیک ہے نا. یہ جو آگے من زید ہے نا اس کے ساتھ آپ ملا دیں سب کو. ہوا اشد استخراجا من زیدن، یہ کیوں بلا اشد استخرج یستخرجو، یہ ثلاثی مزید ہے نا تو اس سے تو بن نہیں سکتا تھا، لہذا آپ کو بنایا کہ افعل و تفضیل کس سے بنایا، ثلاثی مجرد سے. اشدو آ گیا اور پھر جناب استخراجن جو ہے جو نہیں بنتا تھا استخرجہ سے، اس کی مصدر بطور تمیز منصوب ذکر کیے. ہوا اشد استخراجن من زیدن، یہ و اقوا حمرتن من زیدن، من زید ملاتے آؤ. ہوا اقوا حمرتن من زیدن، یہ کس سے بنا گا جان، اس میں کیونکہ رنگ ہے نا، حمرہ رنگ ہے تو پھر وہ جناب علی اقوا جو ہے ثلاثی مجرد سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اس سے بنا لیا اس میں تفضیل اور حمرہ کو منصوب ذکر کر دیا. ہوا اقوا حمرتن من زیدن، وہ نا زید سے زیادہ سرخ ہے. ہوا پیچھے پھر ہوا اقبا ارجن من زیدن، یہ کس کی مثال لگا جان، لنگڑے ہونے کی. عیب ہے، اگر عیب ہو تو آپ جانتے ہیں نا نہیں بنتا تھا تو ہم پہلے اس سے کیا لگائیں گے اگر جان، ثلاثی مجرد سے. ٹھیک ہے. جو مبالغہ پر دلالت کرے لیکن مبالغہ شدت اور کثرت کا معنی اس میں ہو. و اقبا
ارجن من زیدن، وہ زید سے زیادہ ارج اور لنگڑا ہے، و اکثر و اس پیچھے پھر ہوا اشد ہوا اکثر و اضطراباً من زیدن، ہوا پیچھے ملاتے ہو، وہ زید سے زیادہ اضطراب میں ہے۔ یہ اضطراباً بھی نا ثلاثی مجرد سے زیادہ ہے، مزید فی ہے تو اکثر و شروع میں لے کر آئے اس میں تفضیل، اور اضطراباً اس فعل کی مصدر کو منصوب ذکر کر دیا ہے۔ وَقِيَاسُهُ أَن يَكُونَ لِلْفَاعِلِ كَمَا مَرَّ قیاس ہو، اس میں تفضیل قیاسی ہوتا ہے، کس کے لیے؟ قیاس ہو، قیاس اس میں تفضیل کیا ہے؟ ان یکون للفاعل، فاعل کے لیے ہوتا ہے، کما مر جیسے گزرا ہے، ٹھیک ہے، اعلم ہو، احسن ہو، ٹھیک ہے، وقد جاء للمفعول، اور کبھی کبھی یہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول کے لیے ہوتا ہے۔ نہ وہ یہ نہ اندرو نہیں ہے، زہرن ہے، اعذرو، اعذرو بمعنی معذوریہ، معذوریہ مفعول کے معنی کے طور پر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اشغلو کا کیا بن جائے گا آغا جان؟ مشغولیہ، اشہر کا بنے گا مشہوریہ، ان معنوں میں یہ استعمال ہوئے ہیں۔ آخری بات یہ تھی کہ اس میں تفضیل کا استعمال کے 3 طریقے ہیں جو خلاصہ بیان کیا ہے، عبارت پہ آ جاؤ۔ و استعمال ہو علی ثلاثت اوجہ، استعمال ہو اس میں تفضیل کے استعمال کی 3 وجہ ہیں۔ مضافاً، مضاف ہوتا ہے، کا زید افضل القوم، افضل ہو اس میں تفضیل ہے، مضاف ہوا ہے قوم کی طرف، زید قوم کا افضل فرد ہے، زید قوم سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب افضل ہو کیا آگا جان؟ اس میں تفضیل ہے اور مضاف ہوا ہے قوم کی طرف، یا اس پہ کیا لگی ہوتی ہے اس میں تفضیل پہ؟ الف لام، او معرف باللام، یا اس پر الف لام لگی ہوتی ہے، زید الافضل لو، او بے من، یا وہ استعمال ہوتا ہے اس میں تفضیل من کے ذریعے، نہ وہ زید افضل من عمرن، زید عامر سے افضل ہے۔ ابھی ان کا جو طریقہ بتایا ہے وہ جی وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ، اول سے مراد کیا ہے جی؟ جب وہ اس میں تفضیل مضاف ہو رہا ہو، اول یعنی جب مضاف ہو رہا ہو تو جائز ہے الافراد، و مطابقت اس میں تفضیل للموصوف، پہلے میں یعنی جب اس میں تفضیل مضاف ہو رہا ہو تو اس کا مفرد لانا بھی جائز ہے، و مطابقت اس میں تفضیل للموصوف، اور اس میں تفضیل کا موصوف کے مطابق لانا بھی جائز ہے۔ نہ وہ دیکھو زید افضل القوم، زید مفرد تھا، افضل بھی مفرد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وزیدان افضل القوم، زیدان تثنیہ تھا، افضل تثنیہ آیا ہے، یہ مضاف ہونا تھا نا، نون گری ہے، ویسے تو تھا نا افضلان، نون گر گئی نا اضافت کی وجہ سے۔ والزیدون افضل القوم، زیدون جمع تھا، ادھر بھی افضلو، افضلون کی نون گر گئی، مطابقت آئی ہے یا نہیں؟ مطابقت کروائی ہے۔ وافضل القوم، ٹھیک ہے، اس کا مثلا کیا کرنا گا جان؟ یعنی سب کے جو ہے نا، سب میں آپ افضل القوم کہتے آئیں، پیچھے نا موصوف جو بھی ہو، مفرد تثنیہ جمع جو بھی ہو نا، یہ کس کی بات کرنی ہے؟ بات اس کی کرنی ہے کہ افعل و تفضیل مفرد رہے گا، افضل القوم میں آپ نے پیچھے موصوف جو بھی ہو نا افضل القوم کہنا ہے، تو یہ مثال ہو جائے گی کس کی آگے جان کہ مطابقت نہیں ہے، افعل و تفضیل مفرد رہا۔ دیکھو زید افضل القوم، افضل القوم، پھر کیا کہیں گے؟ زیدان افضل القوم، زیدون افضل القوم، موصوف مفرد تثنیہ جمع رہے گا لیکن یہ افضل القوم رہے گا۔ آگے مؤنث کی مثال ہے جی، والہند فضل القوم، والہندان فضل القوم، والہندات فضل القوم، یہاں بھی کیا ہوئی آگے جان؟ مطابقت ہو گئی ہے، ان سب میں مطابقت ہوئی ہے، لیکن اگر آپ مطابقت نہ کروانا چاہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ کہیں گے کہ الہندو فضل القوم، الہندان فضل القوم، الہندات
فضلل قومیں، ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے مطابقت تو کروانی کوئی نہیں تو وہ مفردی رہے گا۔ وفی الثانی یجب المطابقت، دوسرے میں کہ جب افعل و تفضیل پر الف لام لگی ہوئی ہو تو مطابقت واجب ہے موصوف کے ساتھ۔ وفی الثانی یجب المطابقت، ثانی جب اس میں تفضیل پر الف لام ہو مطابقت واجب ہے، نہ وہ کس کے ساتھ؟ موصوف کے ساتھ مطابقت واجب ہے۔ زید الافضل، مطابقت مفرد مفرد، والزیدان الافضلان، تثنیہ تثنیہ، مطابقت ہو گئی۔ والزیدون الافضلون، جمع جمع، مطابقت ہوئی ہے یا نہیں؟ وفی الثالث یجب کون مفردا مذکرا ابدا، تیسری صورت کیا تھی؟ فی الثالث، اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو تو آگا جان، یجب کون مفردا مذکرا ابدا، واجب ہے کہ اس میں تفضیل مفرد مذکر ہو ہمیشہ، نہ وہ زید افضل من عامرین، زید عامر سے افضل ہے، یہاں افضل من کے ساتھ افضل مفرد لائے نا، مذکر لائے۔ والزیدان افضل من عامرین، دیکھو افضل من، افضل مفرد مذکر لائے، ادھر موصوف حالانکہ تثنیہ ہے۔ والزیدون افضل من عامرین، زیدون جمع ہے، افضل من عامر رکھا ہے مفرد مذکر۔ والہند والہندان والہندات افضل من عامرین، ٹھیک ہے، موصوف جو ہے ایک میں مفرد تثنیہ جمع ہے، ہند ہندان، ہند ہندان ہندات، ٹھیک ہے، ادھر افضل من عامرین مفرد مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی الاوجہ الثلاثہ، تینوں وجہ میں یضمر فی الفاعل، فاعل مضمر ہوتا ہے۔ تینوں وجہ سے کیا مراد لے رہے ہیں آگا جان؟ جب افعل و تفضیل مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہو، اس پر الف لام لگی ہو، من کے ذریعے استعمال ہو، تینوں وجہ میں یضمر فی الفاعل، افعل و تفضیل میں فاعل ضمیر ہوتی ہے، وہو یعمل فی ذلک المضمر، وہو، اور وہ اس میں تفضیل اس ضمیر میں عمل کرتا ہے، ولا یعمل فی مظہر اصلا، اور اس میں تفضیل ظاہر میں اصلاً عمل نہیں کرتا ہے، الا فی مثل قول، مگر عربوں کے اس قول میں، ٹھیک ہے، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زیدن، یہاں الکحل احسن کا فاعل ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، فإن الکحل فاعل لأحسن، کحل فاعل ہے احسن کا، وہا ہونا باس، یہاں کیا ہے؟ باس ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو میں بتا رہا تھا نا آپ کی خدمت میں کہ اس جگہ کے اوپر جب افعل و تفضیل اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے نا تو اس کی کچھ شرائط ہیں، مثلا ایک شرط ان میں یہ ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ جو آسن ہو ہے، ٹھیک ہے، یہ جب اس میں ظاہر کو رفع دے گا تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے نفی ہو، افعل و تفضیل سے پہلے نفی ہو، ما رأیتو، ما لگا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ افعل و تفضیل صفت بن رہا ہو، صفت بن رہا ہو پہلے والے موصوف کے لیے، یا اس کے لیے خبر بنتا ہو، ٹھیک ہے جناب۔ یہ ایک دو باتیں یاد تھیں جو عرض کی ہیں، اور بھی کچھ شرائط ہیں۔ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زیدن، میں نے نہیں دیکھا کسی مرد کو احسن فی عینہ الکحل، کہ اس کی آنکھوں میں سرما زیادہ خوبصورت ہو، فی عین زیدن، جو زید کی آنکھ میں ہے، یعنی زید کی آنکھ والا سرما جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے باقی لوگوں کی آنکھوں کے سرمے سے۔ فإن الکحل فاعل لأحسن، کحل فاعل احسن ہے، وہا ہونا باس، اور یہاں بحث ہے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔